چال باز ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ایموشنل ہونے والی ہے، جہاں دکھایا جائے گا کہ اپنے چچا کی قرآن خوانی کے بعد عاشر، ایشل، اسد، آئزہ اور روحان جب اپنے گھر واپس جانے ہی لگے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے اچانک انایا کے بے ہوش ہو کے گرنے کی آواز آتی ہے۔ یہ دیکھ کر سبھی گھر والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ایمرجنسی میں انایا کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، جہاں ڈاکٹر گڈ نیوز سناتی ہے کہ انایا ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ اب پیچھے انایا کی ماں جو عدت میں ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں آ سکی، لیکن بہت پریشان ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری بیٹی کو کیا ہوا ہے، اور حال ہی میں چونکہ اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اس کے دل میں عجیب سے وسوسے آنے لگتے ہیں۔ ایسے میں جب بار بار کال کر کے پوچھتی ہے کہ انایا ٹھیک تو ہے نا، تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، ہم انایا کو ڈسچارج کر کے ابھی گھر لا رہے ہیں۔ اور پھر جب گھر آ کے اسد اپنی چچی کو گڈ نیوز سناتا ہے کہ مبارک ہو، آپ نانی بننے والی ہیں۔ ہمارے گھر کو تو جیسے دکھوں نے گھیر لیا تھا، لیکن ایسے میں انایا کی گڈ نیوز کے بعد یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ لیکن انایا کی ماں اس بات پر خوش نہیں ہوتی، بلکہ سب سے کہتی ہے کہ کبھی کبھی خوشیاں بھی بوجھ لگنے لگتی ہیں، کیونکہ انایا جس طرح سے گھر آ کے بیٹھ چکی ہے اور روحان بھی اسے طلاق دینے کا مصمم ارادہ کر چکا ہے، تو ایسے میں بھلا انایا کے ہونے والے بچے کی انایا کو یا اس کی ماں کو کیا خوشی ہوگی؟ میں تو تب خوش ہوتی اگر روحان انایا کو معاف کر کے اپنے ساتھ لے جاتا اور اس رشتے کو پھر سے قائم کر لیتا، لیکن روحان جو کب سے خاموش کھڑا ہے۔ انایا کی پریگنینسی کی خبر سن کے بھی روحان کے دل میں خوشی کی کوئی لہر نہیں دوڑتی، بلکہ روحان کو عجیب سے وسوسے آنے لگتے ہیں، اور انایا جو بار بار روحان کو جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہے کہ کیا اتنی بڑی خوشی کی خبر سننے کے بعد بھی روحان کے دل میں میرے لیے نرمی پیدا نہیں ہوگی، لیکن روحان کے بے رونق چہرے کو دیکھ کے انایا کو ہر بار مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اپنی چچی کی بات سننے کے بعد تو روحان وہاں رکتا ہی نہیں، بلکہ چپ چاپ وہاں سے نکل جاتا ہے، جس کے بعد انایا کی ماں کو بھی سخت مایوسی ہوتی ہے۔ لیکن ایشل انایا کے پاس آتی ہے، اسے تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ نے تمہارے اور روحان کے رشتے کو بچانے کے لیے یہ ننھا فرشتہ بھیج دیا ہو۔ مجھے پورا یقین ہے انایا کہ اب تم دونوں کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ روحان جلد ہی تمہیں معاف کر کے اپنے ساتھ گھر بھی لے جائے گا۔ لیکن ایشل کی بات پہ بھی انایا کو تسلی نہیں ہوتی کہ اگر روحان سچ میں اس بات پہ خوش ہوتا تو کم سے کم آج اس کے چہرے پہ خوشی کے کوئی آثار تو نظر آتے۔ انایا کے دل میں تو عجیب سے وسوسے آنے لگتے ہیں کہ اگر روحان نے مجھے چھوڑ دیا تو میں اکیلی کیسے اس بچے کو پالوں گی۔ بہرحال اب سب لوگ جب گھر آتے ہیں، روحان اپنے کمرے میں خاموش اداس بیٹھا ہوتا ہے، جبکہ اسد کو روحان کی یہ حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے جاتا ہے کہ روحان، کم سے کم اب تو تمہیں انایا کو معاف کر دینا چاہیے، اور ویسے بھی وہ اتنے بڑے غم سے گزری ہے اپنے باپ کے انتقال کے بعد، اور اب اس حالت میں اسے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ تمہیں چاہیے کہ ایسے میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھو۔ لیکن روحان تو جیسے پھٹ پڑتا ہے، کیونکہ قرآن خوانی کے موقع پہ جس طرح سے شایان نے آ کے کہا تھا کہ میں یہاں پہ ہم دونوں کی بیوی کے باپ کی ڈیتھ پر تعزیت کرنے آیا ہوں، روحان کے دل میں تو جیسے شایان کی بات تیر کی طرح لگی تھی۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شایان کا کیا ہی حشر کرے، لیکن موقع ایسا تھا کہ روحان کو خود پہ قابو رکھنا تھا، اور ایسے میں اس نے شایان کو بھی بڑی مشکل سے خود پہ کنٹرول کر کے کہا کہ شایان آج نہیں، پلیز، یہاں پہ ساری فیملی جمع ہے، اور چونکہ میرے چچا کا انتقال ہوا ہے، فی الحال تم یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن روحان اسی وقت فیصلہ کر چکا تھا کہ اب میں اس رشتے کو مزید نہیں لٹکاؤں گا، بلکہ جلد ہی انایا کو طلاق کے پیپرز بھیج دوں گا، اس کے بعد چاہے انایا شایان کے ساتھ رہے یا جس کسی کے ساتھ۔ لیکن روحان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انایا جیسی لڑکی کو اب اپنی زندگی میں نہیں رکھے گا۔ تبھی اپنے بھائی اسد کی بات سن کے تو جیسے روحان پھٹ پڑتا ہے اور کہتا ہے، میں انایا کو تو اس گھر میں کبھی لا ہی نہیں سکتا، اور اس بچے کو بھی میں اپنا نام تب تک نہیں دوں گا جب تک ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہو جاتا اور یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ سچ میں میرا بچہ ہے۔
اسد کو روحان سے ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ وہ روحان کو سمجھاتا ہے کہ ٹھیک ہے، عنایا سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن روحان ہم سب جانتے ہیں کہ عنایا ایسا کچھ نہیں کر سکتی جیسا الزام تم اس پہ لگا رہے ہو۔ وہ تمہارا ہی بچہ ہے، اس سے پہلے کہ کل کو تمہیں پچھتانا پڑے، بہتر یہی ہے کہ اپنے دل اور دماغ کو ابھی سے سمجھا لو اور اس رشتے کو بچا لو۔ دوسری طرف ایشل نے اب اس گھر میں اپنے فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں اور اس کی ابتدا وہ اپنی مرضی کی ملازمہ رکھ کے کرتی ہے، جبکہ ایشل اچھے سے جانتی ہے کہ آئزہ کو اس گھر پہ حکمرانی کی عادت ہے اور وہ تو اپنی مرضی کے بغیر یہاں پتہ بھی نہ اڑنے دے۔ لیکن اس وقت ایشل کے پاس آئزہ کا جو راز ہے، آئزہ اس قدر بے بس ہے کہ سخت ناپسندیدگی کے باوجود وہ ایشل کے سامنے اب چوں چرا نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف اسد کو جب پتہ چلتا ہے کہ گھر میں نئی ملازمہ رکھی گئی ہے اور وہ بھی ایشل کی مرضی سے، تو ایشل اسد سے کہتی ہے کہ اسد بھائی، آئزہ بھابھی کو تو پتہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کی ملازمہ رکھی ہے اور انہیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اسد روم میں جاتا ہے تو آئزہ سے کہتا ہے کہ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، تو پھر اب ایشل نے اپنی مرضی کی ملازمہ کیسے رکھ لی؟ تو آئزہ اسد سے کہتی ہے کہ ایشل کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے گھر میں رکھے۔ اسد کو بھی یہ سن کے حیرت ہوتی ہے کیونکہ اسے آئزہ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ آئزہ ہی تو ہمیشہ اسد کو سب کے خلاف بھڑکاتی تھی کہ میں بڑی بھابھی ہوں اور ابو نے چونکہ اس گھر کے تمام انتظامات میرے حوالے کیے ہیں، تو پھر میری مرضی کے بغیر یہاں کوئی کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ تبھی اسد کہتا ہے کہ اچھا، ایشل کی اپنی مرضی کب سے اس گھر میں چلنے لگی اور تم کب سے ایشل کی مرضی پہ بھروسہ کرنے لگی؟ اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس بار تو آئزہ کوئی لگائی بجھائی بھی نہیں کر سکتی کہ اسے پتا ہے اسد فوراً جا کے ایشل سے سوال جواب کرے گا، تو ایسے میں ایشل غصے میں آ کے اسد کو آئزہ اور شایان کی ویڈیو دکھا سکتی ہے۔ دوسری طرف ایشل کے فادر وجاہت صاحب نے شایان کے فادر کے ساتھ بزنس کانٹریکٹ ختم کیا ہے، لیکن یہ شرط ساتھ رکھی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں اس کانٹریکٹ کو ری نیو کیا جائے تو انہیں اپنے بیٹے شایان کو آؤٹ آف کنٹری بھیجنا ہوگا۔ جیسے ہی شایان پلین پہ بیٹھ کے آؤٹ آف کنٹری جانے کے لیے تیار ہوگا، وجاہت صاحب شایان کے فادر کے ساتھ کانٹریکٹ ری نیو کر لیں گے۔ اب شایان کے فادر کے پاس اور کوئی چارہ نہیں سوائے اپنے بیٹے کو آؤٹ آف کنٹری بھیجنے کے۔ وہ شایان کی ٹکٹس بھی کروا لیتے ہیں اور جب شایان گھر آتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اپنا سامان پیک کرو کیونکہ آج شام کی فلائٹ سے تم آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہو۔ شایان اپنے باپ کے ہاتھ سے ٹکٹس لیتا ہے اور ان کے سامنے ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق چلوں گا؟ میں شایان ہوں، جو سنتا سب کی ہوں لیکن کرتا اپنی ہوں، اور جب تک میں اس آئزہ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ نہیں لے لیتا تب تک میں اس ملک سے کہیں جانے والا نہیں ہوں۔ تو ناظرین، ڈرامے کو اب بلا وجہ کا لٹکایا جا رہا ہے۔ جب ایشل کے پاس اتنا بڑا ثبوت آ چکا ہے تو وہ کس چیز کا انتظار کر رہی ہے؟ اسد کو وہ ویڈیو دکھائے تاکہ آئزہ اپنے انجام تک پہنچے، اور جہاں تک بات ہے روحان اور عنایا کی، تو کیا حرج ہے اگر عنایا ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے روحان کو یہ ثابت کر دے کہ یہ بچہ تمہارا ہی ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ روحان بچہ ہو جانے کے بعد عنایا کے پاس میں کی گئی تمام غلطیوں کو معاف بھی کر دے۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون میری طرح آئزہ کے انجام کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور ڈرامے کے تمام اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔